الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد مقدوم محترم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا آصف قادری صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ مقدوم محترم لائق صد احترام جناب حاجی عمر فاروق صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ دیگر معزز مہمانان کرام حاضرین مجلس دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے برادران ملت جیسا کہ آپ کے علم میں کہ ہر سال اس مقدس شب میں یہ محفل یہاں پر انعقاد پذیر ہوتی ہے پہلی یہ محفل اسلام آباد کی سبزی منڈی میں منعقد ہوتی تھی لیکن جب سے حالات یہاں کے قابل ہونے شروع ہوئے
یہاں کیا پورے پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات کی حفاظت کے پیش نظر اس محفل کو یہاں پر منتقل کیا گیا، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم دوبارہ اسی جگہ پر حضور کریم علیہ السلام کا میلاد شریف منا رہے ہوں گے۔ حضور کے سب کے وسیلے سے یہ ساری دہشت گردی اور غنڈہ گردی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی اور ہمارا ملک پاکستان دوبارہ سے مضبوط اور توانا ہو جائے گا۔ آپ دعا کریں پاک فوج کے لیے اور حکومتی و تمام ایجنسیز کہ جو ملک پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان میں اور ہمت اور استقامت پیدا فرمائے اور جلدی سے یہ ساری دہشت گردی کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ختم فرمائے۔ تو آج کی شب بہت مبارک شب ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ کر رہے۔ تو آج کی شب پورے پاکستان میں الحمدللہ مسلمان حضور کریم علیہ السلام کی میلاد شریف کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور ہر جگہ حضور کریم علیہ السلام کی عظمت اور حضور کریم علیہ السلام کی فضیلت، مقام و مرتبے، حسن و جمال، فضل و کمال، جود و نوال پر یقیناً گفتگو ہو رہی ہوگی۔ ہم بھی آج کی نشست میں حضور کریم علیہ السلام کا میلاد شریف مناتے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام کی ذات مسعود سے متعلق میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں میرے سامنے ان پرچوں پر تحریر ہیں اور بہت ساری باتیں میرے دل و دماغ میں موجود ہیں۔ آپ بس دعا کریں کہ ان ساری باتوں کو میں یکجا کروں اور حضور کی نام شریف کا ایک گلدستہ بنا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ جو آیت مقدسہ میں قطب شریف کے بعد تلاوت کی ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ اتنی مشہور و معروف ہے کہ دنیا بھر میں جو غیر مسلم اسکالرز ہیں جب وہ حضور کی ذات پہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اسی آیت مقدسہ کو وہ بھی پڑھتے ہیں اور حضور کی ذات پہ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ بچہ اس آیت مقدسہ سے اچھی طرح سے واقف ہے اور جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو جگہ جگہ آپ نے دیکھا کہ بینر پر یہی آیت مقدسہ تحریر ہوتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم اسی پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مراد معنی آسان معنی کہ جو آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بظاہر میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی آیت مقدسہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن اس آیت مقدسہ سے حضور کریم علیہ السلام کی نعتوں کا پورا گلستان بسا ہوا ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی آیت مقدسہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن اگر اس رسول کی نظروں سے، محبت رسول کی نظروں سے آپ اس میں دیکھیں تو اس میں حضور کریم علیہ السلام کی نعتیں موجود ہیں۔
اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے کئی مسائل اس آیت مقدسہ سے کئی باتیں عقیدہ اہل سنت والجماعت کی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں. جو مسائل ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت سے متعلق کے لوگ جو سوالات کرتے ہیں الحمدللہ اس کے جوابات اسی آیت مقدسہ میں موجود ہیں. میں ہر محفل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کو اگر عشق رسول کی نظروں سے ہم پڑھیں تو الحمدللہ پورا کا پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک شروع سے لے کر کے آخر تک پورا کا پورا قرآن ہمارے حضور کی نعتوں کا ایک حسین گلدستہ ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا مقدم، بڑے سے بڑا نعت خوان، آپ سب کو ایک جگہ جمع کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سارے انسانوں کو آپ جمع کریں اور سب سے کہیں کہ حضور کی نعت پیش کریں، پھر ان جیسے کروڑا اور لے آئے، وہ سب مل کے بھی حضور کی ویسی نعت پیش نہیں کر سکتے کہ جیسی نعت ان کے رب نے بیان فرمایا. اللہ اکبر، کتنا نور ہے اس آیت مقدسہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. دو باتوں کا سمجھنا اس آیت مقدسہ میں بہت ضروری ہے. جب تک دو باتوں کو نہیں آپ سمجھ لیں گے اس آیت مقدسہ کو صحیح معنوں میں آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ان میں کی پہلی بات ایک تو ہے رحمت اور ایک ہے عالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. بس یہ تھوڑی باتیں آج کی نشست میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور ایک ہی بات پر وقت اتنا لگ جائے گا مجھے اندازہ ہے کیونکہ میرا ہوم ورک بالکل مکمل ہے. ایک بات پہ ہی اتنا وقت لگ جائے گا کہ دوسری بات کی طرف آنا مشکل ہوگا، لیکن میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دونوں باتیں آپ کی خدمت میں آج انشاءاللہ تعالی حضور کے سب سے عرض کر دیتا ہوں. دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک رحمت، ایک عالمین. کہ اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب ذہن میں رکھنا، سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا. ایمان جھوٹ کے خدا کی قسم فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. حضور عالمین کے لیے رحمت ہے. یاد رکھو کہ رحم کرنے والے کے لیے چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر وہ چیزیں رحم کرنے والے میں نہ پائی جائیں یا اس کے ساتھ نہ ہوں تو رحم کرنے والا کبھی بھی کسی کا رحم نہیں کر سکتا. پہلی بات کہ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو. رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو. اگر رحم کرنے والا مردہ ہو تو وہ کس پہ کیا رحم کرے گا؟ وہ تو پھر خود قابل رحم ہوگا نا کہ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہم قرآن پانی کا اہتمام کرائیں، اس کی روح کو ایصال ثواب پہنچائیں، ہم درود شریف پڑھوائیں، اس کی روح کو ایصال ثواب پہنچائیں، ہم جناب نظر و نیاز کریں اور اس کی روح کو ایصال ثواب پہنچائیں. تو رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ. اگر رحم کرنے والا مردہ ہوگا وہ خود قابل رحم ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا. جب رب یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضور کریم علیہ السلام زندہ ہے. ماننا پڑے گا کہ حضور کریم علیہ السلام زندہ ہے. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ حضور کریم علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے، قرآن سے ثابت کرو. خدا کے لیے قرآن ہی سے ثابت کیجیے گا. اگر آپ اس کے سامنے حدیث پڑھیں گے وہ انکار کرتا چلا جائے گا اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہو گئی. اگر آپ انہیں حدیث سنائیں تو کہتے ہیں ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے. میں نے ایک سے کہا سیدھی سی بات اتنی ہے
کہ تیرا ایمان ہی ضعیف ہے، اس لیے تجھے ہر چیز ضعیف نظر آتی ہے۔ تو خدا کے لیے حدیث پیش نہیں کرنا، آیت پیش کرنا، کیونکہ حدیث کا اگر وہ انکار کرے گا تو گمراہ کہلائے گا، اور آیت کا انکار کرے گا کم از کم کافر کو کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے تو اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور حیات ہیں، قرآن سے ثابت کرو، تو آپ اس کے سامنے قرآن کی یہی آیت تلاوت کریں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو۔ اب بتاؤ کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ انکار کرے گا تو یاد رکھو کہ قرآن کی آیت کا انکار یہ کفر ہے۔ اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا انکار یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات یہاں پر ثابت ہو گئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے، کہ اگر حضور کو مانتے ہو کہ حضور کائنات کے لیے رحمت ہے تو ماننا پڑے گا کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام زندہ ہیں، حضور کریم علیہ السلام حیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کریم علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے بارے میں دیگر اور دلائل ہیں، جیسے کہ میں عموماً پیش کرتا ہوں۔ مثلا جو حضور کی حیات کا منکر ہے، آپ اس سے کہیں کہ ذرا پہلا کلمہ سنا دو، وہ کلمہ سنائے گا تو کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہیے مولوی صاحب ذرا اس کا ترجمہ کر لیں، وہ ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہے گا؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہو مولوی صاحب ہماری اردو زبان میں تو جو مر جاتا ہے اس کو تھے کہا جاتا ہے یا تھا کہا جاتا ہے، آپ کیوں کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ جب آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور مر گئے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ اب آپ کیوں کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو ہمارا ابتدائی کلمہ بتا رہا ہے کہ ہمارے حضور حیات ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا آئیے جناب، حضور کریم علیہ السلام زندہ ہیں۔ میں تیسری دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا گیا قَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اے محبوب پھر وہ آپ کے پاس آ جائے، آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اے محبوب تم بھی اس کی بخشش چاہو، تم بھی شفاعت فرماؤ، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائیں گے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ بھی بتا رہی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام حیات ہیں۔ اچھا جناب آئیے، جذب القلوب الی دیار محبوب میں شاہ النوتیس دیکھوی نے اس حدیث شریف کو بیان کیا کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پس جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ حالت ظاہری میں اس نے میری زیارت کی ہو۔ یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام حیات ہیں۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں حضور کے وصال ہوئے 3 دن گزرے، ایک اعرابی حضور کی قبر انور پر آئے اور آنے کے بعد وہ مٹی حضور کی قبر انور سے اٹھاتا، اپنے سر پہ ڈالتا اور اسی آیت مقدسہ کو پڑھتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ مولا علی فرماتے جب وہ جانے لگا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ قبر رسول سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو گئی، جا تیری مغفرت ہو گئی۔ تو یہ حدیث بھی اس بارے میں دلیل بنتی ہے کہ ہمارے حضور کریم علیہ السلام حیات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام کو ہم نے قبر میں رکھا تو حضرت فضل ابن عباس وہ شخصیت ہیں کہ جو سب سے آخر میں حضور کی قبر سے باہر آئے، سب سے آخر میں آئے۔ حضرت فضل ابن عباس فرماتے جب ہم نے حضور کو قبر میں رکھا اور جب لوگ نکلے تو میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے لوائے مبارکہ حرکت کر رہے ہیں، حضور کے یہ ہونٹ مقدسہ حرکت کر رہے ہیں اور ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، حضور کا مثال ہو گیا لیکن حضور کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ اس بارے میں دلیل ہے کہ حضور کریم علیہ السلام حیات ہیں۔ تو اب جو حضور کو رحمت للعالمین مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا کہ حضور کریم علیہ السلام حیات ہیں۔
کیونکہ رحم کرنے والے کے لیے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. ٹھیک ہے صاحب، اب میں آگے بڑھتا ہوں. دوسری بات رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو بات کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، دوسری بات کہ رحم کرنے والا موجود بھی ہو. رحم کرنے والا موجود بھی ہو. اس کے ساتھ میں ایک اور بات کو پلس کر دیتا ہوں، ملا دیتا ہوں. موجود بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو. اب سننا، یہ سمجھو آج کی نشست آپ کی تربیت کی نشست ہے. موجود ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو. اب یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، جو شخص موجود ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، ہم اسے اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں حاضر و ناظر. حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. تو اب اگر کوئی کہے کہ حضور کریم علیہ السلام حاضر و ناظر ہے تو قرآن سے ثابت کرو، تو آپ اسی آیت مقدسہ کو اس کے سامنے تلاوت کریں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو ایک تو ثابت ہو گیا کہ حضور حیات ہے، دوسرا ثابت ہو گیا کہ حضور کریم علیہ السلام حاضر و ناظر ہے. اب جیسے آپ ترجمہ کریں گے حاضر و ناظر کا، تو کئی مولوی میدان میں کود پڑے اور کہیں گے حضور کو حاضر و ناظر. شرک، پتہ نہیں کہاں سے مشینیں لے کے آئے شرک کی. شرک بدعت، ہاں ناجائز. صرف اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں، حضور کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے. اچھا آؤ ذرا ہم اس پر بھی غور کر دیتے ہیں. یاد رکھو قرآن مجید و فرقان حمید کی 6666 آیتیں ہیں. میں اس منبر شریف پہ بیٹھا ہوں اس مسجد میں، ایک آیت لے کے آؤ میرے سامنے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہا گیا. حالانکہ حاضر بھی عربی کا لفظ ہے، ناظر بھی عربی کا لفظ ہے. اردو میں بھی حاضر و ناظر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ عدالت میں کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہوں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا، حضور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. پہلے یہ دنیا کو جاتی آنکھوں سے دیکھو تو صحیح. کس خواب میں سو رہے ہو، کس نیند میں مست ہو. یاد رکھو قرآن کی 6666 آیتیں ہیں. ایک آیت میرے سامنے لے کے آؤ کہ جس میں اللہ کو حاضر و ناظر کہا گیا. میرا چیلنج ہے اور آگے بڑھتا ہوں. سیاہ سکتا میں سے ایک حدیث لے کر کے آؤ کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہا. اور میں اتنی رعایت دیتا ہوں کہ حدیث اگر ضعیف بھی ہوگی جب بھی میں مانوں لے کے آؤ. چلو صحابہ کرام کے اقوال میں مجھے بتاؤ کہ کسی صحابی نے اللہ کو حاضر و ناظر کہا. خلفائے راشدین کے اقوال میں مجھے بتاؤ کہ حضور ابوبکر صدیق، حضور فاروق اعظم، حضور عثمان غنی، حضور مولا علی نے اللہ کو حاضر و ناظر کہا. ہم کو چیلنج دیتے ہو نا. ابوبکر صدیق کے 2 سال 4 مہینے کے دور میں کسی نے میلاد نہیں منایا. حضور کے 63 سالہ دور میں کسی نے میلاد نہیں منایا. فاروق اعظم کے 10 سالہ دور میں کسی نے میلاد نہیں منایا. اور عثمان غنی کے 12 سالہ دور میں کسی نے میلاد نہیں منایا. مولا علی کے 4 سالہ دور میں کسی نے میلاد نہیں منایا. تم کیوں مناتے ہو؟ ہم کو سمجھاؤ کیوں. حضور کریم علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی میں اللہ کو حاضر و ناظر نہیں کہا. تم کیوں کہتے ہو؟ بتاؤ مجھے. سنی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے مطلب رکھو. بتاؤ مجھے 1,34,000 صحابہ کرام میں کسی نے اللہ کو حاضر و ناظر کہا؟ مجھے بتاؤ. ثابت کرو میرے سامنے خلفائے راشدین میں سے کسی نے اللہ کو حاضر و ناظر کہا؟ بتاؤ مجھے. چلو میں اور آگے بڑھتا ہوں. کسی مجتہد امام کا قول مجھے بتاؤ. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام زفر، امام محمد، امام شافعی، کسی مجتہد امام کا قول لے کے آؤ کہ اس نے اللہ کو حاضر و ناظر کہا. آپ کہیں گے شاہ صاحب ہم اتنی جلدی کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ ہم تو جائیں گے اور جا کر کے پوچھیں گے ساتھ، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے. میرا یہ چیلنج اس وقت تک کے لیے نہیں ہے، میرا یہ چیلنج میری زندگی تک کے لیے ہے.
یہ ویڈیو بن رہی ہے، آڈیو ٹیپ ہو رہی ہے، میرا یہ چیلنج زندگی بھر کے لیے ہے، لاؤ ایسی ایک بات، اور بلکہ میں اور آگے بڑھتا ہوں، یہ چیلنج میرا قیامت تک کے لیے ہے۔ جو لوگ حضور کو حاضر و ناظر نہیں کہتے اور شرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، وہ لے کر کے آنے سے ایک روایت کہ جس میں حضور نے اللہ کو حاضر و ناظر کہا، صحابہ کرام نے اللہ کو حاضر و ناظر کہا۔ یہ چیلنج میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اگر مر بھی گیا ہمارا اسٹیٹ اسی طریقے سے بڑا بڑا رہے گا، سدائیں دودوں کی آتی رہے گی، سن کے نشان ہوتا رہے گا، اللہ ہم سنیوں کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آؤ سنو ذرا، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ بعض لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر اللہ کی اگر حضور کی عظمت کو بیان کرو گے تو توحید باری تعالیٰ میں فرق آ جائے گا، معذرت۔ اور جب ہم حضور کی عظمت میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ لوگ حضور کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم مجھے حد بتا دو، بتاؤ مجھے حد کہ حضور کی عظمت کی حد کیا ہے، تم مجھے بتاؤ۔ حضور تو ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں، ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانتا، بتاؤ مجھے کہ حضور کی حد کیا ہے۔ یہ شیطان نے پٹی پڑا دی کہ اگر حضور کی عظمت کو بیان کرو گے تو توحید باری تعالیٰ میں فرق آ جائے گا۔ آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، کسی جگہ پر ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہوگا، مسلم غیر مسلم سب جلسے میں ہیں، جلسے کا عنوان، جلسے کا موضوع یہ ہو کہ یہ بتاؤ کہ کس کے مذہب کا بانی سب سے زیادہ طاقتور ہے، ثابت کرو آج کے جلسے میں۔ سنو، ہندو پنڈت کو موقع دیا جائے کہ تم ثابت کرو کہ تمہارے مذہب کے بانی سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ اب وہ کھڑا ہو کر کے کہے کہ سنو اے میرے ہندو بھائیوں، ہمارے مذہب کے بانی سب سے زیادہ طاقتور تھے کہ جن کا نام رام چندر تھا، انہوں نے سیتا کے لیے ایک بہت بڑی کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ رام چند یا رام چندر بہت بڑا طاقتور تھا ہمارے مذہب کا بانی کہ جس نے سیتا کے لیے بہت بڑی کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ مجھے بتاؤ اس جلسے میں ہندو خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دھیان دار سے بتاؤ، زبردستی نہیں، خوش ہوں گے نا، کیونکہ اس نے ان کے مذہب کے بانی کی تعریف کی ہے۔ آگے یہودی کو کہا جائے اور یہودی ان کا یہودی عالم کھڑا ہو گیا اور کہے کہ سنو اے لوگوں، ہمارے مذہب کے بانی موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ طاقتور تھے کہ وہ جب اپنے عصا کو پتھر پہ مارتے تھے اس میں سے پانی کے چشمے نکل جاتے تھے۔ مجھے بتاؤ سارے یہودی خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ عیسائی کی باری آ جائے، عیسائی پادری وہ کھڑا ہو کر کے کہے کہ سنو ہمارے مذہب کے بانی عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ طاقتور تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ سارے عیسائی خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بات آئے اب کسی کلمہ مسلمان کی بات آ جائے اور کسی کلمہ پڑھنے والے کو کھڑا کر دیا جائے، تم ذرا تعریف کرو اپنے مذہب کے بانی کی، ثابت کرو کہ تمہارے مذہب کے بانی سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ اب وہ کھڑا ہو کر کے کہے ہمارے مذہب کے بانی کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ تو بندہ مجبور تھے، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، ان کا خیال ہماری نماز میں آ جانا نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کو تو کوئی طاقت کوئی پاور نہیں تھا، ان کی حیثیت تو بس ایسی تھی جیسے ڈاکیے کی ہوتی ہے کہ ڈاکیے جس طرح پیغام دے دیتا ہے بس وہ اسی طریقے سے پیغام دے کے چلے گئے۔ کوئی خوش ہوگا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور کی تعریف کی ہے یا حضور کی توہین کی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ سارے غیر مسلم کہیں گے اچھا جس کے مذہب کا بانی اتنا مجبور ہو تو ایسے اسلام کو ہمارا دل ہی سے سلام، پھر ہمارا مذہب بہت اچھا ہے۔ اگر اس مجمع میں مجھ جیسا حضور کے دربار کا کتا ہوا اور مجھ سے کہا جائے اس بڑے مجمع میں تعریف کرو تم اپنے مذہب کے بانی کی، تو جانتا ہوں میں کھڑا ہو کے کیا کہوں؟ میں کہوں گا وہ ہندو، او گائے کو گاؤ ماتا کہنے والوں، بیل کو اپنا باپ نہ کہنے والوں، سنو تو کہتا ہے
کہ میرے مذہب کا بانی رام چندر سب سے زیادہ طاقتور تھا کہ اس نے سیتا کے ان کے کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. انہیں آمنہ کے لال کو نہیں دیکھا. مصطفیٰ نے انگلی اٹھا دی, چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. مصطفیٰ نے انگلی اٹھا دی, دورے میں سورج کو لگا دیا. اے یہودیوں, تم کہتے ہو کہ ہمارے مذہب کے بانی موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ طاقتور تھے, وہ اپنے عصے کو پتھر پہ مار کے پانی کے چشمے نکل جاتے. ہم مانتے, ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم انکار نہیں کرتے, لیکن ہمارے آقا کا کمال نہیں دیکھا کہ قوم نے کہا محمد کا پانی نہیں ہے. مصطفیٰ نے کہا مٹھی کو توڑ دیا, اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. تم کہتے ہو کہ میرے مذہب کے بانی عیسیٰ سب سے زیادہ طاقتور تھے, وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. بھیانتا ہو, میں انکار نہیں کرتا, میرے آقا کو نہیں دیکھا, میرے آقا کا دامن سوکھی لکڑیوں میں لگ گیا. اللہ نے اس میں حیا پیدا کر دی. حضور کی عزت میں اسلام کی عزت ہے. آپ میری ذہن میں رکھنا, حضور کی عزت میں اسلام کی عزت ہے. جتنا تم حضور کی تعریف کرو گے اسلام کی عزت بڑھتی چلی جائے گی. بعض لوگوں کو شیطان نے یہ پٹی پڑھا کہ تم حضور کی تعریف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں جو ہے وہ فرق آ جائے گا. اللہ اکبر. آؤ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچو کہ قرآن نے اللہ کو حاضر و ناظر کیوں نہیں کہا؟ حضور نے اللہ کو حاضر و ناظر کیوں نہیں کہا؟ صحابہ کرام نے اللہ کو حاضر و ناظر کیوں نہیں کہا؟ خلفائے راشدین میں سے کسی نے اللہ کو حاضر و ناظر کیوں نہیں کہا؟ مجتہد امام میں سے کسی نے اللہ کو حاضر و ناظر کیوں نہیں کہا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو, حاضر کہتے ہیں الموجود فی المکان, جو مکان میں موجود ہے. مکان سے مراد اپنا مکان نہیں سمجھ رہے, یہ پوری کائنات مکان ہے. جو مکان میں موجود ہو. اور ناظر کہتے ہیں کہ جو اپنی مادی آنکھ سے دیکھتا ہو, یہ جو کالی پتلی ہے نا اس سے دیکھنا, یہ ناظر ہے. اللہ تعالی مکان مکانیات سے پاک ہے. اللہ تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی مادہ مادیات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بتاؤ ذرا ٹھنڈے دماغ سے, کیا اللہ ایسے دیکھتا ہے معذاللہ جیسا ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ہم نہیں کہیں گے. آپ کہتے شاہ صاحب اللہ کو حاضر و ناظر نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم اللہ کو شاہد اور موجود کہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاہد اور موجود کہیں گے. اب یہ الفاظ حاضر و ناظر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہنا ناجائز ہے. آپ بتاؤ شامی اٹھا کر کے دیکھیں, منع کیے امام شامی. امام شامی نے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے, اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. یہ الفاظ حضور کریم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوں گے. مثلا دیکھو, کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں والا ہے, کیا یہ جملے ٹھیک ہے؟ کوئی کہے کہ حضور بیوی بچوں والے ہیں, یہ جملے ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ٹھیک ہے. اس لیے حاضر و ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں استعمال نہیں ہوگا, بلکہ حاضر و ناظر کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہے. ہم حضور کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب کوئی کہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں, قرآن سے ثابت کرو. آپ یہی آیت کے اوپر کوئی ثابت کرو, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, پیارے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو, موجود ہو, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, اور جو موجود ہو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں حاضر و ناظر. ٹھیک ہے صاحب. اب اس کے ساتھ یہ قربان پلس کر دو کہ رحم کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سنتا بھی ہو. جلا حقیق ہے, دیکھ رہا ہے, موجود ہے, لیکن سنی نہیں پا رہا, تو اب ہم اس کو کیسے جو ہے وہ کیسے ہم کہیں گے کہ رحم کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر. حضور کی سماعت. بس اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. بازو کہتے ہیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام, میں کہتا ہوں وہ پڑھو کہ جو آج حضرت نے پڑھا. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی شان ہے.
کرنے والا درود پڑھے، سرکار فرماتے میں خود جو ہے اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اللہ پر غور فرمائیے، چھوٹی سی آیت مقدسہ ہے لیکن کتنے مسئلے حل ہو رہے۔ رحم کرنے والے کے لیے پہلی بات ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو، رحم کرنے والے کے لیے دوسری بات ضروری ہے کہ موجود ہو، رحم کرنے والے کے لیے تیسری بات یہ ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، رحم کرنے والے کے لیے چوتھی بات یہ ضروری ہے کہ کانوں سے سننے کی صلاحیت بھی اس میں ہو، اور رحم کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رحم کرنے والا اپنے مرہم، دیکھو ایک ہوتا ہے نیم را ہے وہ ہاکی والا، اور نیم مرہم وہ دوائی جسے ہم لگاتے ہیں، یا اس کو چشنی ہے کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں بعض لوگ، مرہم، اور یہ ہے مرہم ہا اور میم۔ اس کا مطلب ہے کہ جس پر رحم کیا جا رہا ہے، رحم کرنے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ رحم کرنے والا اپنے مرہم کے حالات سے واقف بھی ہو کہ یہ کس قسم کی مدد کا طالب ہے، کون سی مدد اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کی صحیح مدد کا طریقہ کون سا ہے، اور اس کی مدد کب کرنی ہے۔ اگر رحم کرنے والا اپنے مرہم کے حالات سے واقف ہی نہ ہو، وہ صحیح معنوں میں رحم نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ کسی پہ رحم کرنا چاہتے ہیں اور وہ آگ میں جل رہا ہے، آپ کو حالات ہی نہیں پتا، آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، حالانکہ رحم کرنے کا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو آگ سے نکالیں، آگ کو بجھا دیں، تو رحم کرنے والے کی ضروری ہے کہ وہ اپنے مرہم کے حالات سے واقف بھی ہو۔ حضور کریم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرتے، حضور کے غلام حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین نے، کافروں نے پکڑا، آگ بڑی سی روشن سے اس میں جلانا چاہتے ہیں، اوپر سے ابھی پھینکنے والے ہیں کہ راستے میں انہیں حضور کریم علیہ السلام نظر آتا، عمار ابن یاسر، اور عمار ابن یاسر مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور نے ملائکہ فرمایا اللہ اب دیکھیں، حضور فرماتے ہیں ادھر آگ میں پھینک دیا، ادھر حضور نے فرمایا قلنا یا نارونی بردم و سلاما علی عمار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت عمار پر۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے محبوب میں کتنی محبت ہے، نہیں مالی کو محب میں، مالی کو محب میں نہیں میرا تیرا، اللہ کو میرا لازم فرماتے ہیں۔ ادھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم پر۔ یا کرتے کہ حضور کیا فرما رہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار، اور رب فرما رہے علی ابراہیم، یا حضور فرما رہے علی عمار۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے حضور کریم علیہ السلام کے، کیا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب آگ جل رہی ہے لیکن آگ میں جلانے کی قوت ہی نہیں ہے، جلانے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرہم کے حالات سے واقف بھی ہو۔ اور آگے بڑھتا ہوں، رحم کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مالی کو مختار ہو اور مشکل کو حل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو، مالی کو مختار بھی ہو اور مشکل کو حل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ پتا چلے کہ رحم کرنے والا زندہ بھی ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، موجود بھی ہے، کانوں سے سن بھی رہا ہے، اپنے مرہم کے حالات سے واقف بھی ہے، لیکن اسے کوئی اختیاری نہیں ہے، اس کو جو ہے کوئی اختیاری نہیں ہے کہ وہ جناب کس طریقے سے اس کی مشکل کو دور کرے۔ تو اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو مالی کو مختار بنا کر کے اس کائنات میں
المرسلین کے لیے بھی رحمت ہے. اے تو آواز بولو سبحان اللہ. فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے, لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے, انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے, مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے, زمین کے لیے بھی رحمت ہے, آسمان کے لیے بھی رحمت ہے, کافروں کے لیے بھی رحمت ہے, شیطان کے لیے بھی رحمت ہے, عرش کے لیے بھی رحمت ہے, جبریل کے لیے بھی رحمت ہے. جو عالمین میں داخل ہے میرے آقا سب کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیارے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ حضور کب سے رحمت ہے, یہ بتائیے حضور کب سے رحمت ہے. میں قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ قربان جاؤں. اس سوال کا جواب اسی آیت مقدسہ میں موجود ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیارے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو جب سے عالم ہے اس وقت سے حضور اللہ کی رحمت ہے. جب سے عالم ہے اس وقت سے حضور اللہ کی رحمت ہے. میں اس کو گھما کے کہتا ہوں دوسرا جملہ مزہ آئے گا. جب سے رب کی ربوبیت کا ظہور ہے اس وقت سے حضور کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیارے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب دوسرا سوال سامنے آئے گا, شاہ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ حضور کب تک رحمت ہے. میں کہوں پھر اس آیت مقدسہ کو دیکھو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. العالمین کا کلمہ بتا رہا ہے کہ جب تک عالم ہے اس وقت تک حضور اللہ کی رحمت ہے. حضور اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہے, حضور قبر میں بھی اللہ کی رحمت ہے, حضور میزان عدل میں بھی اللہ کی رحمت ہے, حضور پل صراط پر بھی اللہ کی رحمت ہے, حضور حوض کوثر میں بھی اللہ کی رحمت ہے. تفسیر پھول بیان نے کسی آیت مقدسہ کی تحسیس روایت کو بیان کی. حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو, میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اب غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگی تو بہتر ہی ہے, وصال کیسے بہتر ہے؟ فرمایا سنو, جب میں وصال کے بعد اپنی قبر میں جاؤں گا ہر جمعے کے روز اور دو شنبے کے دن پیر کے دن تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا. حضور قبر میں رحمت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آؤ بڑی پیاری حدیث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور کی بات کرنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے شفیع بن جائیے, میری شفاعت فرمانے والے بن جائیے. حضور نے یہ نہیں فرمایا انس تم نے کیا سوال کیا, بڑا بھونڈا سا سوال کیا تم نے. وہ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا, باپ کو اپنی فکر ہوگی, بیٹوں کو اپنی فکر ہوگی, باپ اپنی اولاد کی فکر میں نہیں ہوگا, ماں اپنی اولاد کی فکر میں نہیں ہوگی. یہ تم نے کیا سوال کیا کہ میرے شفیع بن جائے؟ نہیں, سرکار آپ میرے شفیع بن جائے. فرمایا بن گئے, بن گئے. اب جو دوسرا سوال حضرت انس نے کیا نا وہ بہت شاندار ہے. یا رسول اللہ آپ میرے شفیع بن گئے تو میدان معیشت نفسی نفسی کا عالم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میرے 3 پتے ہوں گے روز محشر. ذہن میں رکھ لو غلام, 3 پتے ہوں گے حضور کے. حضور پہلے آپ کو کہاں دیکھو؟ فرمایا میزان عدل کے قریب دیکھ لے. اب یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ہو تو نہیں, وہ بات اب مسلمان تھے حضور کے غلام تھے. کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو, دیکھو نہ ہو تو اور پاؤں میں نہ پاؤں تو جملے میں بہت فرق ہے. فرمایا پھر مجھے تم دیکھ لینا پل صراط کے قریب. یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر کوثر کے قریب دیکھ لینا. یہ روایت کے الفاظ ہیں, لیکن حضور کی شان میں جتنا مبالغہ کر سکتے ہو کرو. اکابر علماء نے اس کی اجازت دی. حضور کی شان جس طریقے سے بیان کر سکتے حضور کی عظمت بیان کریں. اب میں کہتا ہوں آپ سے اسی روایت کو سامنے رکھ کر گویا حضرت انس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے آپ انسان عدل میں کیا کرتے ہوں گے؟ تو گویا میرے حضور نے فرمایا میرے غلاموں کی نیکیوں گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا نا ترازو میں, تو اگر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا میں مصطفیٰ نظر رحمت ڈالتا جاؤں گا, پلڑے کو روشنی بنتا. یا رسول اللہ یہ فرمائیے آپ صراط
فرمایا میرے غلام گزریں گے نا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دوں گا، مولا میرے چاہنے والے ہیں سلامتی کے ساتھ گزار دیں۔ حضرت جھوم کے کہتے ہیں کہ رضا دل سے آپ وجد کرتے گزریے، اب جھوم سے گزرو، فکر نہیں کرو کچھ سرات سے گرنے، رضا دل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد، دعا فرما رہے ہیں نا اے اللہ میرے غلاموں کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اچھا حضرت یہ سچ کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ آپ حوض کوثر پہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ میرے آقا نے فرمایا امت پیاسی آئے گی، امت تڑپتی ہوئی آئے گی، امت بلکتی ہوئی آئے گی نا، میں اپنے گورے گورے ہاتھوں سے جام کوثر بھرتا جاؤں گا، غلاموں کو ملاتا جاؤں گا۔ بتاؤ حضور روز محشر رحمت ہے، روایت میں آیا کہ روز محشر روز قیامت فرشتے حضور کے غلام کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائے۔ حضرت آدم دیکھ لیں، صدا لگائیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور حضرت آدم کے پاس کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کے غلام کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے گئے۔ حضور ہماری خاطر اپنے نرم و نازک پیروں سے دوڑیں گے میدان محشر، فرشتوں کے پاس پہنچے، کہاں لیے چلے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، ہم دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور گویا فرمائیں گے ہے کیسا ہی، نعرے تو ہمارے نام کے لگاتا تھا، تو ہم سے جوڑتا تھا نا، ہم سے محبت کے دعوے کرتا تھا نا، پہلے میرے سامنے میزان عدل پہ لے کے آؤ، اس کی نیکیوں اور گناہوں کو توڑو، دونوں چیزیں رکھی جائیں گی، لیکن تھوڑا سا پیچھے آ گیا، روایت میں بہت نور ہے۔ حضرت آدم کیا صدا لگائیں گے؟ بولو یا رسول اللہ، تو پتا چلا کہ اس زمین پر صرف ہم سنیوں کا نعرہ یا رسول اللہ نہیں ہے، انشاءاللہ میدان محشر میں دیکھ رہا انبیاء کا نعرہ یا رسول اللہ، فرشتوں کا نعرہ یا رسول اللہ، لوگوں کا نعرہ یا رسول اللہ۔ آج بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ لکھیں کالا رنگ پھیر دیں، کھرچ دیں، مٹا دیں، میں کہتا ہوں کہاں سے مٹاؤ گے؟ اور سنی کے دل پہ یا رسول اللہ لکھا، آپ کہاں سے مٹاؤ گے؟ بالفرض ایسا کوئی شخص رضوان کی نظر بچا کے جنت میں چلا بھی گئے، وہ دیکھے گا جنت کے درختوں پہ یا رسول اللہ لکھا ہوا، پتوں پہ یا رسول اللہ لکھا ہوا، گوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں یا رسول اللہ لکھا ہوا، وہ تو معذاللہ یہی کہے گا مولا میں تو اس نام سے دنیا میں بے زار تھا، مٹا دیتا تھا، یہ نام تو جنت میں آ گیا، جب وہ جنت سے نکل رہا ہوگا میرا ایمان کہہ رہا ہوگا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ تو روز محشر روز قیامت اور صراط پر کون سی بات کام ہے؟ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات ہے، تو حضور کریم علیہ السلام جب تک عالم ہے اس وقت تک پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے۔ اب میں ایک چیز کو بیان کرتا ہوں بڑی جلدی، حضور جبریل کے لیے رحمت ہے، کیسے رحمت ہے سنو۔ حضرت جبریل ایک موقع پہ حضرت جبریل سے حضور نے فرمایا جبریل ہم تو رحمت للعالمین ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہیں ہماری رحمت سے کیا حصہ ملا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جب تک آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی نا مجھے اپنے انجام کی خبر نہ تھی، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کیونکہ جبریل ہاروت و ماروت کا انجام دیکھ چکے تھے، ابلیس کا انجام دیکھ چکے تھے، لیکن جب سے آپ کی آمد ہوئی ہے اب مطمئن ہوں کہ انجام اچھا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، عرش کے بعد جو رہتا ہے وہ قوت والا ہے، وہ امین ہے۔ اللہ نے میرے بارے میں امین فرما دیا، اب مطمئن ہو گیا ہوں کہ انجام اچھا ہی ہوگا۔ حضور کریم علیہ السلام جبریل کے لیے رحمت، حضور کریم علیہ السلام عرش اعظم کے لیے رحمت۔ سنو حضور جب معراج شریف سے واپس آئے اہل علم فرماتے ہیں کہ عرش نے حضور کے دامن کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عرش گفتگو کر رہا ہے اپنی زبان میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دیدار سے مشرف فرمایا۔ یا رسول اللہ میں اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا میں اللہ کے جلال کی وجہ سے نرم تھا، اور جب اللہ کے حکم سے میرے سینے پہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ تو
تو میری حیرت اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا، لیکن جب لکھا گیا محمد رسول اللہ، قرار مل گیا، اطمینان مل گیا، سکون مل گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے نام میں اتنا اثر ہے، آپ کے ذات میں کتنا اثر ہوگا، آپ کے وجود میں کتنا اثر ہوگا، آپ کے صحافے میں کتنا اثر ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کا نام میرے لیے سکون کا باعث ہے، یا رسول اللہ آپ بس مجھ پر ایک نظر رحمت فرما دیجیے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے لیے رحمت، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء و مرسلین کے لیے رحمت۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے آصف بھائی نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر خطا ہوئی، اس زمین پر آئے، اللہ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی زمین پہ چلے گا، آ گئے، صاف و قطاب ہوتے رہے، اتنا ہوئے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے آنسو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور اس وقت حضرت آدم جو روئے وہ آنسو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، تو وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا جس میں حضرت آدم کے آنسو ہوں گے۔ اب پچھلی باتوں کو یاد کر رہے ایک منٹ کہ اللہ نے مجھے تخلیق کیا، کیا معاملات ہوا، یاد کرتے کرتے ایک بات یاد آیا، سطح ذہن پہ نمودار ہوا، اور قرآن اس کو بیان بھی کیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بس سیکھ لیے یا پا لیے، آدم نے رب سے کچھ کلمے اس کے ذریعے سے دعا کی، اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ اب دعا کیا ہے، وہ کلمات کیا ہے، پچھلی باتوں کو یاد کریں، سطح ذہن میں وہ بات نمودار ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے پیکر کو بنایا اور میرے وجود میں جب اللہ نے روح ڈالی، تو میں نے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے فائل پہ لکھا دیکھا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ عرض کرتے ہیں مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، میری خطا کو معاف فرما۔ رب نے فرمایا آدم تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میرا ایک حبیب ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عرض کرتے مولا جب تو نے میرے پیکر کو بنایا اور میرے پیکر میں جب تو نے جان ڈالی، میں نے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے پاؤں پہ لکھا دیکھا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ بس میں سمجھ گیا تیرے نام کے ساتھ جس کا نام تحریر ہے وہی تجھے سب سے زیادہ رب نے گویا فرمایا آدم تم نے ٹھیک کہا، اگر ہم اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتے کہ شجر و حجر بھی نہ ہوتے، برگ و ثمر بھی نہ ہوتے، نال و قمر بھی نہ ہوتے، کچھ کو تر بھی نہ ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ بنی آدم ہوتے، نہ آدم میں دم ہوتا، نہ دودھ و کرم ہوتا۔ اے آدم یہ ساری رونق میں جو لگی ہے اسی محبوب کے صدقے سے تو لگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں، فرماتے یہ سورج کا فانوس کیوں ہے، یہ چاند کا فانوس کیوں ہے، یہ ستاروں کی جھلمل کیوں ہے، یہ دریا کی روانی کیوں ہے، یہ موجوں کا تلاطم کیوں ہے، یہ پہاڑوں کی بلندی کیوں ہے، یہ پھولوں کی خوشبو کیوں ہے، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ کیوں ہے۔ فرماتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامنے، ارے تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں حضور کریم علیہ السلام کی وہ حضور کریم علیہ السلام عرش کے لیے رحمت، انبیاء و مرسلین کے لیے حضور رحمت، اور میرے حضور کافروں کے لیے بھی رحمت۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، میں کہوں گا وہ ایسے کہ دیکھو حضور کریم علیہ السلام، حضور کریم علیہ السلام سے پہلے انبیاء و مرسلین کے حالات پر گزشتہ امتوں کیا ہوا، تاریخ بتاتی ہے کہ نبی دین بڑے آسان طریقے سے قوم کے سامنے رکھتا ہے پھر سمجھاتا ہے، اور نبی جب سمجھانے میں دین کی انتہا کر دیتا ہے، قوم نہیں مانتی تو نبی بد دعا کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے۔ قوم عاد ہمارے سامنے ہے، قوم سمود ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ یہاں دیکھیں حضور کے ساتھ معاملہ، حضور کو کیسی کیسی تکالیف نہیں پہنچائی تھی کافروں کو۔ حضور خود فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کوئی اور نبی نہیں ستایا گیا، لیکن مجھے بتاؤ کیا ان کافروں پر ویسا عذاب آیا جیسے پچھلی امت کے نام ماننے والے لوگوں پر آیا؟ اگر آپ سورہ اعراف کا مطالعہ کریں تو ایک جگہ پر آپ کو ملے گا کہ کافروں نے کہا اے اللہ جو قرآن تم نے محمد ابن عبداللہ پہ نازل کیا ہے تو آئے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو اب تو ایسا کر ہم پہ آسمان سے پتھر برسا، ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا یہ میری شان نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کے تمہارے درمیان میں ہے
کیونکہ 100 لوگوں کا لالچ دیا تھا نا ابو جہل نے. سرکار نے فرمایا زمین پکڑ کے سراقہ کو. اختیار دیکھیے پیارے مصطفیٰ, زمین سے مخاطب ہے. کوئی ابو بکر صدیق نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ اس بے جان چیز سے آپ مخاطب ہیں, نہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ بھی جاندار ہے, حضور کے حکم کو یہ بھی مانے. زمین نے سراقہ کی سواری پہ سوار تھے, گھوڑے کے چاروں پیروں کو پکڑ لیا ٹخنوں تک, اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے, میں اب آپ کو گرفتار نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا زمین چھوڑ دی. زمین نے چھوڑ دیا. پھر سراقہ آ گیا, وہ لالچ تھا 100 اونٹوں کا. اب سرکار نے فرمایا زمین پکڑ لے سراقہ. اب گھٹنوں تک زمین نے پکڑ, اور بعد میں ایسا ہوا کہ سراقہ کے پاؤں تک پکڑ لی. اب سراقہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, میں یہاں سے چلا جاؤں گا. کوئی مجھ سے پوچھے گا بھی نا تو میں اس کو آپ کا پتہ نہیں بتاؤں گا. سرکار نے فرمایا زمین چھوڑ دی. اب مایوس ہو کے جا رہے ہیں کہ 100 اونٹ ملنے والے تھے اور سرکار کا حکم زمین پر ایسا نافذ ہو رہا. اب سرکار نے سراقہ کو بلایا, فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب سراقہ میں بے حیرت, کیسر و کسریٰ کہاں, سوپر طاقتیں, اور بادشاہ جو کنگن پہنتے تھے وہ کنگن کہاں. اور سرکار فرمانے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. چلے گئے, ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. ایک وقت آیا کہ بیمار ہو گئے سراقہ, بیوی سے آگے بیٹھ گئے, اہلیہ ہو رہی ہے, خاوند آپ جا رہے ہیں, اتنے عرصے کا ساتھ تھا, اب آپ کی موت کا وقت آ گیا. سراقہ مسکرا گیا, سراقہ ہنس رہے ہیں. حضور کے فرمان پر آپ دیکھیے کتنا بھروسہ ہے. اپنی اہلیہ سے اہلیہ کہنے لگی آپ کی موت کا وقت ہے, میں رو رہی ہوں, سب رو رہے ہیں, آپ ہنس رہے ہیں. فرمایا ہاں, میرے آقا نے فرمایا تو سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کنگن نہیں آئے موت آ جائے, کنگن نہیں آئے موت آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر پہ لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن آمنہ کے لال کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میرے حضور نے فرمایا ہے سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں, کنگن نہیں پہنے موت آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. دور فاروق اعظم آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. فاروق اعظم نے کیسر و کسریٰ کی ہند سعید بجا دیا. اب بادشاہ پہنا کرتے تھے سونے کے کنگن, اب وہ سارے زیورات لائے گئے تش میں رکھے ہوئے, اور اوپر کنگن ہے اور اس کے اوپر کپڑا ہے. فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا, یہ کیا, یہ ان کے زیورات. کپڑا اٹھایا, کنگن دیکھ, آنکھوں میں فاروق اعظم کے آنسو آ گئے. فرمایا جاؤ سراقہ کو بلا کے لاؤ, لاؤ سراقہ کو بلا کے. اب ایک دھون مچ گئی, سراقہ تلاش ہو رہی ہے. سراقہ چلو, امیر المومنین فاروق اعظم بلا رہے ہیں, کیا معاملہ, پتہ نہیں کیا معاملہ. آئے سراقہ, فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا سراقہ یہ کیسر و کسریٰ کے کنگن ہیں, انہیں پہنو, اپنی کلائیوں کو کھلاؤ تاکہ میرے آقا کا ارشاد پورا ہو جائے. سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ارے حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا سیف نہیں, دم میں جو چاہے کرے دوڑے شاہ تیرا. اب یہاں پر ہو سکتا تھا کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا, فاروق اعظم سے یہ آپ نے کیا فیل کر دیا, یہ تو سونے کے کنگن ہے. کیا آپ نے حضور کا ارشاد نہیں سنا تھا؟ حضور نے ایک موقع پر ریشم کو اٹھایا اور سونے کو اٹھایا, فرمایا سن لو, دیکھ لو, یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے. پھر آپ نے سونے کے کنگن سراقہ کو کیوں پہنا؟ جب سونا حرام ہے تو فاروق اعظم کا جواب یہ ہوگا کہ جس زبان نے سونے کو عام مردوں پر حرام کہا ہے, اسی زبان میں سونے کو سراقہ کے لیے جائز فرمایا. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے, کیا اختیار ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سال حاضر خدمت ہوتے, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے. فرمایا کیا ہوا؟ روزے کی حالت میں رمضان شریف کا روزہ تھا, میں بیوی سے قربت کر بیٹھا. فرمایا اچھا ایسا کرو کہ غلام آزاد کرو. یا رسول اللہ میرے پاس میری جان کے سوا کچھ نہیں ہے. فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 60 دن کے روزے رکھو. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں,
کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے، قربت کرتا ہے، میں ٹکے چھپے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھتے چلے جائیے، تو 60 دن کے وہ روزے رکھے گا، ایک دن وہ قضا، 61 روزے۔ اس 60 دن کے روزے میں اگر کہیں پر گیپ آ گیا تو دوبارہ سے کاؤنٹنگ ہوگی۔ سرکار نے فرمایا 60 دن کے روزے رکھو، نہیں رکھ سکتا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں کھلا سکتا۔ اب ناراض نہیں ہوئی، جاؤ مسجد میں بیٹھ، اللہ نہ کرے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمایا، نہیں، ناراض نہیں، فرمایا بیٹھ۔ اب یہ 3 اصول ہیں۔ اب وہ غلام اور باندی کا دور تو چلا گیا، اب 2 ہی اصول ہیں، یا تو 60 دن کے آپ روزے رکھیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ آپ حضور کا اختیار دیا، ایک ساتھ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ جوان جو یہ کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا؟ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں یہ کھجوریں لے جا۔ اب یہ اس کے لیے اختیار دیا، اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دے، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ جب وہ بھی کمال کے انسان تھے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بارگاہ حضور کی بارگاہ ہے۔ عرض کرتے میرے آقا اپنے پورے علاقے میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں، اب دوسرا اختیار، فرمایا خود کھا لے، بیوی بچوں کو کھلا دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب زیادہ ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے کیسے مالک و مختار ہے۔ اور ایک نظر میں اور آپ کو بتا دوں، اس میں حضور نے اپنے علم غیب کو بھی ثابت کیا۔ کیسے ثابت کیا؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے دوسری طرف کہ میرا ایک غلام کھجور کا ٹوکرا لے کر میری بارگاہ کی طرف چل پڑا، میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ کو یہ شان ہے، یار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تو رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک و مختار ہو اور مشکل کو حل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمارے حضور مالک و مختار بھی ہے اور مشکل کو حل کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ مالک و مختار میں آپ کو اور سیر کراؤں، دیکھیے کوئی شخص اگر دوسری شادی کرنا چاہے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ یہ تو ایک آپ کا اپنا لا ہے کہ جب تک پہلی بیوی سے اجازت نہیں لے گا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، وہ سرٹیفکیٹ، یہ آپ کا اپنا قانون ہے، شریعت کہتی ہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا علی حاضر بارگاہ ہوگا، یا رسول اللہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، سنو، فرمایا جب تک میری بیٹی فاطمہ علی تمہارے نکاح میں ہے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے تحت اکابر اہل نے لکھا کہ وہ جائز کام کہ جو حضور کے لیے تکلیف دہ ہو جائے وہ بھی آدمی پر ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب ہم میں کا کوئی شخص شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن مولا علی کے لیے حضور نے پابندی کر دی۔ دیکھا آپ نے ایسا اختیار ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا۔ تو یہ آیت مقدسہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے ہمارے حضور کو مالک و مختار اور مشکل کشا بنا کر کے عزت کی پر بھیجا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رحم کرنے والے کے لیے ایک آخری چیز بتا کے میں پھر عالمین کی طرف آتا ہوں۔ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے ایک تو یہ کہ وہ زندہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ موجود ہو، تیسرا یہ کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو، چوتھا یہ کہ کانوں میں سننے کی صلاحیت بھی ہو، پانچواں یہ کہ اپنے مرہم کے حالات سے واقف بھی ہو، چھٹا یہ کہ مالک و مختار بھی ہو، ساتواں یہ کہ جو اس کے پاس آیا ہے رحم کی اپیل کرنے کے لیے اس کی زبان کو بھی جانتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس مسجد میں کوئی آ جائے چائنیز، وہ اپنی کوئی مشکل پیش کرنا چاہتا ہو کہ صاحب میری بیوی کو اغوا کر دیا، میرے پیسے لوٹ لیے، وہ اپنی چیف بینک کرنے لگ گیا، وہ ہماری کیا سمجھ میں آئے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ کہیں گے نکال اس کو مسجد سے، پتہ نہیں کیا یہ بکواس کر رہا ہوں، کیونکہ ہم اس کی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرہم کی زبان سے بھی واقف ہو۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور عالمین میں ہر ایک کی زبانیں جانتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور اس کی زبان کو نہ جانتے ہو۔ کوئی فارسی میں حضور کو پکارے حضور جانتے ہیں،
کوئی انگلش میں حضور کو پکارے حضور جانتے ہیں، کوئی فرنچ میں حضور کو پکارے حضور جانتے ہیں، کوئی پنجابی میں حضور کو پکارے حضور جانتے ہیں، کوئی جناب اردو میں حضور کو پکارے حضور جانتے ہیں، سندھی میں پکارے حضور جانتے ہیں، بلوچی میں پکارے حضور جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور اپنے رسول اعظم کو کتنی زبانیں عطا فرمائی ہیں یہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرحم کی زبان بھی جانتا ہو، تو ماننا پڑے گا کہ حضور ہماری زبان جانتے ہیں، ہماری زبان سے حضور واقف ہے۔ ایک بات میں نے آپ کو کہا تو 2 باتیں بہت اہم ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک تو یہ رحمت اور دوسرا عالمین۔ اب آپ کو میں عالمین کی طرف لے کے آتا ہوں، بآواز بلند سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا سبحان اللہ پڑھنا جو ہے یہ میرے لیے پیٹرول کی حیثیت رکھتا ہے، اور پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلتی، کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے یہ مولوی بھی نہیں چل سکتے۔ یہ اپنی زبان کو سبحان اللہ مزہ آ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا تو اس کو ختم کر دیتا، آ رہا ہے عشق رسول دل میں بلبلے دے رہا ہے، نئے جذبے نئی کروٹیں وہ دے رہا ہے، بس یہی میری محفل کی میراث ہے۔ اب آئیے عالمین کی طرف آتے ہیں۔ عالمین کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا کو، اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالمین ہے۔ اب عالمین کا یہ جملہ یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ عالمین جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی عالم ہیں، بے شک کئی عالم ہیں، عالم مکان بھی ہے، عالم امر بھی ہے، عالم انوار بھی ہے، عالم ملائکہ بھی ہے، عالم اجسام بھی ہے، پھر عالم اجسام کو آپ دیکھیں عالم انسان بھی ہے، عالم حیوانات بھی ہے، عالم جمادات بھی ہے، عالم نباتات بھی ہے۔ قربان جاؤں میں اپنے رب کریم کے اس فرمان پر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پیارے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو اب جو عالمین میں ہے حضور اس کے لیے رحمت پر کوئی غلط ہو گئی اشارہ کر میں اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں زندہ رکھے، اللہ مجھے آپ کو موت نصیب فرمایا۔ میں نے گفتگو کو کافی سمیٹا اور سمیٹ کے چیدہ والے میں نے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر سال یہ محفل سجتی رہے۔ کل 12 ربیع شریف ہے، میں نے جمعہ مبارک کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا، کچھ وقت ضرور نکالیے گا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اگر ہو سکے تو صبح تہجد کے وقت جو ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے کہ درود شریف پڑھ لیجئے، اگر نعت شریف پڑھ سکے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام پڑھ لیجئے، ورنہ صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اس کا ورد کر لیجئے، دعا کیجئے۔ یہ ایک امتی کی طرف سے تحفہ ہوگا اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں۔ کل کا دن جو پاکیزہ صاف لباس پہن کر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی جہاں محفل سجائی جا رہی ہو، جہاں سرکار کے ذکر کی محفل ہو، کوشش کیجیے اس میں شرکت کیجیے۔ اس مسجد میں انشاءاللہ صبح 10 بجے بچوں کی محفل میلاد ہوگی، پھر شام کو بعد نماز عصر آئیٹل 4 اسٹریٹ نمبر 27 میں بچوں کا مقابلہ نعت منعقد ہوگا، اور مغرب کے بعد محفل میلاد وہاں منعقد ہوگی۔ قبلہ شاہ صاحب کا خطاب کل بعد نماز عشاء 12 کور میں منعقد ہوگا، اس کی تفصیل امام صاحب سے رابطہ کر کے پتہ وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ تمام احباب کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان مولا کریم اپنے حبیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے سے پاک کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا کریم جو کچھ دیوا تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر ہوا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا کریم جن لوگوں نے اس پیاری محفل کو سجایا آصف قادری صاحب حاجی عمر فاروق صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا مولا کریم سب کی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا کریم جتنے لوگ یہاں پر آئے جتنے عاشقان مصطفیٰ یہاں جمع ہوئے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا کریم اس پیاری محفل کو ہماری نجات اخروی کا باعث بنا مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے دوست و احباب کے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا سے گئے جن کا خاتمہ حالت ایمان پہ ہوا مولا کریم ان کی مغفرت فرما آپ دعا کریں آصف قادری صاحب کی والدہ محترمہ کے جن کا انتقال ہوا مولا کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے مولا کریم ان کی قبر پر رحمت رضوان کی بارش نازل مولا کریم جتنے روایتین ہیں سب کو صبر جمیل عطا صبر جمیل پر ان سب کو اجر عظیم عطا مولا کریم ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے گئے جن کا خاتمہ حالت ایمان پہ ہوا ہر سب کی مغفرت فرما مولا کریم دنیا بھر میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جتنے مسلمان لا علاج بس کا شکار ہیں سب کا علاج فرما جتنے مسلمان بے گناہ جیلوں میں قید ہیں مولا کریم انہیں اس قید سے رہائی عطا فرما مولا کریم ہم ہمارے مالوں میں برکت پیدا فرمانا حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمارے گھروں میں برکت پیدا فرما ہمارے اناج میں برکت پیدا فرما ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما ہماری تنخواہوں میں برکت پیدا فرما ہمارے مالوں میں برکت پیدا فرما مولا کریم ہمیں اپنی ہماری اولاد کو نیک بنا ہمارے گھر والوں کو نیک بنا ہمیں اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق سب سے کم خصوصی دعا کرے مولا کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت پاکستان سے تمام شہروں کی حفاظت وہ ظالم بھیڑیے بھی جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مولا ان کے منصوبوں کو خاک میں مولا کریم پاکستان کو دن دو کی رات چوری ترقی عطا فرما ہمارے حکمرانوں کو اپنے صحیح عطا فرما ہمارے سیاستدانوں کو اپنے صحیح عطا فرما ہمارے